بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب سے سورہ رعد کی ایک آیت کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرا حبیب انما انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی مخلوق کو ہادی اور رہنما اور رہبر کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوق خلق کرنے سے پہلے ہادی کا انتظام فرمایا اور جناب آدم علیہ السلام کو خلق کیا تاکہ اہل دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہدایت لینے والے موجود ہوں مگر ہادی موجود نہ۔ اور اسی قانون اور اسی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے اللہ نے اپنی اس سنت کو جاری کرتے ہوئے انبیاء کا انتظام فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء کو ہادی بنا کر بھیجا، جن میں سے پہلے جناب آدم علیہ السلام تھے، اور آخری سید المرسلین سرور کونین بابا زہرا نانا حسنین شریفین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ کی اس سنت کو باقی رکھتے ہوئے جناب رسول خدا جب اس دنیا سے جانے لگے تو ہدایت کا انتظام فرما کر گئے اور ارشاد فرمایا
اے لوگو انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ان میں سے ایک اللہ کی پاک کتاب قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، فرمایا اے مسلمانوں اگر تم قرآن اور اہل بیت سے ہدایت لیتے رہو گے، قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے، تو میں محمد ہو کر یہ گارنٹی دیتا ہوں لن تضلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اجمالی تعارف کے ساتھ ساتھ پھر ہادیان برحق کا تفصیلی تعارف بھی کرایا، فرمایا خلفائی من بعدی 12، میرے بعد میرے خلفاء 12 ہیں، اولہم علی بن ابی طالب وآخرہم القائم، ان میں سے میرا پہلا علی ولی ہے اور آخری ہادی مہدی ہے۔ ان 12 خلفاء کے نام بھی بتائے اور القاب بھی بتائے۔ ان 12 ہادیان برحق میں سے چوتھا خلیفہ رسول، چوتھا ہادی برحق، چوتھا پیشوائے امت محمدیہ، چوتھا مسلمانوں کا امام ہے علی بن الحسین۔ جناب علی بن الحسین وہ ہستی ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے کہ جو گھرانہ ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ ہے، ایسے گھرانے میں علی بن الحسین نے قدم رکھا کہ جو علم کی کان ہے، جو تقوی و پرہیزگاری کی کان ہے، جو عصمت و طہارت کا پیکر ہے، اور ایسے ہاتھوں پہ تشریف لائے جو ہاتھ لسان اللہ تھے، اور ایسی آنکھوں نے جناب علی ابن الحسین کا دیدار کیا جو آنکھیں عین اللہ تھیں۔ اور جناب علی ابن الحسین کے نسب کے حوالے سے کیا کہنے کہ جناب علی ابن الحسین وہ ہیں کہ جن کا بابا سید الشہداء ہے، جن کا دادا سید الاوصیاء ہے، جن کی دادی سیدۃ نساء العالمین ہے، اور جن کا پورے کا پورا گھرانہ کہ جسے بنو ہاشم کہا جاتا ہے، کہ جو عرب میں علم کے حوالے سے بھی افضل تھے اور عمل کے حوالے سے بھی افضل تھے۔ اور حسب کے حوالے سے جناب علی ابن الحسین کے کیا کہنے کہ جناب علی ابن الحسین حسب کے حوالے سے امام الامت بھی ہیں، علم میں، زہد میں، تقوی میں، جود و سخا میں، گویا کہ تمام کمالات کا پیکر ہیں علی ابن الحسین۔ اور جناب علی ابن الحسین وہ ہستی ہیں کہ جنہیں بہت سے القاب سے نوازا گیا ہے۔ مشہور ترین القاب میں سے ایک لقب ہے زین العابدین، دوسرا لقب ہے سید الساجدین، تیسرا لقب ہے سید الصابرین، چوتھا لقب ہے سجاد، پانچواں لقب ہے ذو الصفنات۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جناب علی ابن الحسین وہ ہے کہ جن کے ہر لقب میں آپ کی فضیلت پنہاں ہے۔ جناب علی ابن الحسین کے القاب میں سے ایک لقب ہے زین العابدین۔ فریقین نے جناب علی ابن الحسین کے اس لقب زین العابدین کی وجہ تسمیہ کو بیان کیا ہے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب علی ابن الحسین نماز شب ادا کر رہے تھے، نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہا کی شکل میں آ کر جناب علی ابن الحسین کو اذیت دینے لگا، مگر جناب علی ابن الحسین خدا کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ محو عبادت رہے اور خدا کی عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ وہ آقا کو، وہ مولا علی ابن الحسین کو اذیت دیتا رہا، مگر جناب علی ابن الحسین
اس کی اذیت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلسل خدا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت خدا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے عبادت مکمل کی۔ عبادت مکمل کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ ہے شیطان مگر اژدہا کی شکل میں اذیت دے رہا ہے، اژدہا کی شکل میں امام علیہ السلام کو خدا کے خشوع و خضوع سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی جناب علی ابن الحسین نے اپنی عبادت کو مکمل کیا تو آپ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کر کے اژدہا کو اپنے سے دور کر دیا۔ تو میں کہوں گا کیوں نہ علی ابن الحسین ایک اژدہا کو تماچا رسید کر کے اپنے سے دور کرتے، اس لیے کہ علی ابن الحسین تو وہ ہیں کہ جن کے دادا نے پنگھوڑے میں ابھی وہ 4 دن کے تھے، اپنی ید اللہ والی ایک انگلی سے اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ جیسے ہی جناب علی ابن الحسین کے اس خشوع و خضوع کے عالم کو خدا نے دیکھا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، انت زین العابدین، اے علی ابن الحسین آپ ہی تو عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ یہ تو علی ابن الحسین کے جود و سخا کا عالم ہے، یہ تو علی ابن الحسین کی عبادت کا عالم ہے۔ کس کس موضوع پہ بات کی جائے، وقت بہت کم ہے، بس ایک اور پہلو پہ بات کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں کہ جس طرح جناب علی ابن الحسین حقوق اللہ کو ادا کرتے رہے، اسی طرح جناب علی ابن الحسین نے حقوق الناس کو اس طرح ادا کیا ہے کہ جس کی مثال کائنات میں ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ابن طلحہ شافعی لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ جناب زین العابدین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ مدینے میں 199 لوگوں کی کفالت کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی جود و سخا کا عالم یہ تھا کہ آپ رات کی تنہائی میں لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچاتے تھے۔ آٹے کی بوریاں اپنی پشت مبارک پر رکھ کر گھروں گھروں تک جناب علی ابن الحسین راشن پہنچایا کرتے تھے، اور آپ کا یہ سلسلہ تا حیات جاری رہا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جتنا عرصہ آپ زندہ رہے یہ سلسلہ جاری رہا، مگر کسی ایک کو بھی علم نہ ہوا کہ وہ شخص کون ہے جو رات کی تاریکی میں ہم تک راشن پہنچا جاتا ہے۔ یہ تو جب جناب علی ابن الحسین کی شہادت واقع ہوئی اور آپ اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، کچھ دن گزر جانے کے بعد جب فقراء اور غرباء کے گھروں تک راشن نہ پہنچانا تو اس وقت اہل مدینہ کے فقراء اور غرباء کو احساس ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور انہیں اس وقت علم ہوا کہ جو رات کی تاریکی میں ہماری دیکھ بھال کیا کرتے تھے، جو رات کی تاریکی میں ہمارے گھروں تک راشن پہنچایا کرتے تھے، وہ تو ہمارے مسموم امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ بس عزادارو، بڑے بڑے عزادار گزرے ہیں اس دنیا میں، مگر سید سجاد جیسا عزادار کوئی نہیں۔ علامہ علی نکن کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے ایک اعتراض کا بہت خوب جواب دیا کہ ہم پر ہمیشہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے
کہ شیعہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں، شیعہ روتے ہیں۔ علامہ علی نکن رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر رونے دیا جاتا انہیں جن کا حق تھا رونے کا تو ہم کبھی نہ روتے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے تھے کہ حسین کو رونے کے لیے رونے والوں کی کمی نہ تھی، حسین کو رونے کے لیے تو حسین کی بہنیں زینب و ام کلثوم کافی تھیں، حسین کو رونے کے لیے حسین کی سکینہ و فاطمہ جیسی بیٹیاں تھیں، رباب جیسے محرم تھے، سجاد جیسے بیٹے تھے حسین کو رونے کے لیے۔ مگر کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک تاریخ کہتی ہے کہ علی کی بیٹی نے جب بھی کچھ مانگا تو یہی کہا، سجاد ان ظالموں سے پوچھ دو کیا میں اپنے بھائی حسین کو رو لوں؟ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں، رونے کے لیے ایک ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خطیب پڑھ رہے تھے، مجلس عزا ہو رہی تھی، اور اس مجلس میں وقت کا فقیہ آیت اللہ مرزا شیرازی موجود تھے۔ ہاں، جب خطیب نے مصائب پڑھنا شروع کیا نا، اور خطیب اس مقام پر پہنچا کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، رونے والوں مرزا شیرازی نے امامہ اتار دیا، ماتم کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے خطیب اس سے آگے نہ پڑھنا، بس رونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ کجا علی کی بیٹی، کجا شرابی کا دربار۔ اللہ اکبر۔ یہی تو وجہ ہے کہ سید سجاد عمر بھر گریا کرتے رہے، اور جب پانی سامنے آتا گریا کرتے، کھانا سامنے آتا گریا فرماتے، اور قصاب کو حیوان ذبح کرتے ہوئے دیکھتے گریا فرماتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام روزے کے ساتھ ہوتے، شام کا وقت ہوتا، افطار کا وقت ہوتا، غلام پانی لے کر آتا، اور جیسے ہی سید سجاد کی نظر پانی پہ پڑتی گریا کرنے لگ جاتے، اور یہی کہتے، کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، اور میں کیسے پانی پیوں، اور میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ رونے والا غلام کھانا پیش کرتا، اور جیسے ہی کھانے پہ نظر پڑتی سید سجاد کا گریا بلند ہوتا، یہی فرماتے، کیف آکلو وقتل ابی جائع، اور میں کیسے کھانا کھاؤں، اور میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں منحال روایت کرتا ہے، میں مدینے میں امام سجاد کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھا، امام گریہ فرما رہے تھے۔ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی، مولا وہ وقت کب آئے گا جب آپ کی آنکھیں تھم جائیں گی، آپ کا گریہ ختم ہو جائے گا، مولا آپ رونا ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ رونے والوں، اس وقت سجاد کی آواز آتی ہے، منحال کیا تو نے
قرآن پڑھا ہے، قرآن میں اللہ ذکر کرتا ہے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف یعقوب کی نظروں سے دور ہوا، یعقوب اتنا روئے وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور رونے کی وجہ سے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آواز آتی ہے من حال یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، اور میں نے تو کربلا میں 18 فخر یوسف قربان کیا۔ اللہ اکبر، رونے والوں من حال کی آواز آتی ہے مولا شہید ہونا آپ کے گھرانے کا ورثہ ہے، شہید ہونا تو کرامت ہے، شہادت تو کرامت ہے، مولا حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، حسین آپ کے شہید، رونے والوں امام کا گریہ اور بلند ہوا، امام رو کے فرماتے ہیں من حال تو نے انصاف نہیں کیا، یہ بات ٹھیک ہے شہادت ہمارے گھرانے کا ورثہ ہے، مگر یہ بتا ماں اور بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا جانا یہ ہمارا کہاں کا ورثہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، امام باقر فرماتے ہیں میرے بابا ایک ایسا لحظہ میرے بابا کی زندگی میں آیا جسے میرے بابا ساری زندگی یاد کر کے روتے رہے۔ امام سجاد کی آواز آتی ہے او ایک ایسی مصیبت ہے او جسے میں کبھی نہیں بھلا سکتا، مولا وہ کون سی مصیبت ہے جسے آپ نہیں بھلا سکتے۔ رونے والوں سید سجاد کی آواز آتی ہے اور جب ہمیں شام کے بازار سے گزارا جا رہا تھا اور شام کی وہ بدماش عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کر ہم پر گرم پانی پھینک رہی تھی، اور شام کے ایسے مرد تھے جو ہم پر پتھر پھینک رہے تھے۔ رونے والوں امام فرماتے ہیں مسلمانوں نے اس بات پر بھی اکتفا نہ کیا، اور شام کی عورتیں کچھ ایسی عورتیں تھیں جو گرم پانی ہم پر پھینک رہی تھی، اور کچھ ایسی بدماش عورتیں تھیں جو ہم پر آگ کے انگارے پھینک رہی تھی۔ اللہ اکبر، رونے والوں بس یہ وقت آیا کہ سید سجاد کو زہر مل چکی۔ اللہ اکبر، جب سید سجاد کو زہر مل چکی، زہر نے جگر پہ اثر کیا، وصیتیں مکمل ہوئیں، اور میرے آقا مولا کا غسل بھی ہوا، کفن بھی ہوا، شان و شوکت کے ساتھ جنازہ بھی پڑھا گیا، شان و شوکت کے ساتھ مسموم امام کو جنت البقیع میں بھی دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا میں آپ کی مصیبت پہ قربان، آپ مظلوم بھی ہیں، آپ اسیر بھی ہیں، اور آپ مسموم بھی ہیں، اور آپ کی غیرت کا شام کے بازار اور دربار میں امتحان لیا گیا، مگر آپ کو غسل تو ملا، آپ کو کفن تو ملا، اور آپ کا جنازہ اٹھا، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اور میں قربان جاؤں آپ کے بابا حسین کی مظلومیت پر، الذی
کانا غسلہ دمہ، اور جس کا غسل ان کے بدن کا خون تھا، وَكَفَنُهُ رِمَاحَ کربلا، اور جن کا کفن کربلا کی تبدیرات تھی، 3 دن تک حسین کا بدن اطہار، بلا دفنین ولا کفنین، کربلا کی تبدیرات پہ پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ محمد و آل محمد کی عظمت و طہارت کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو منظور و مقبول فرما۔ میرے اللہ امام سجاد کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ جو مومنین مریض ہیں، مریض کربلا امام سجاد کی بیماری کا واسطہ انہیں جلد از جلد شفا یابی عطا فرما، اپنی آخری حجت کا جلد ظہور فرما، اور ہمیں اپنے آقا و مولا کے ساتھ محشور فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و عطرتہ الطاہرین۔